السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اکثر عورتوں کو لکوریا ہوتا ہے، اور لکوریا اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ بہت ساری میڈیسن استعمال کرتی ہیں لیکن ان کو آرام نہیں آتا۔ کوئی بھی میڈیسن کھا لیں، کچھ دن پکا رہتا ہے، ریلیف ملتا ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ وہی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ لکوریا جس بھی قسم کا ہو، چونکہ لکوریا کئی قسم کا ہوتا ہے، اصل میں یہ انفیکشن کی علامت ہی ہوتی ہے۔ اووری کا انفیکشن ہو سکتا ہے، یوٹرس کا انفیکشن ہو سکتا ہے، ویجائنل کنال کا انفیکشن ہو سکتا ہے، کوئی بھی پرابلم ہو سکتا ہے انٹرنل، اس کی وجہ سے یہ لکوریا کا مسئلہ بنتا ہے جو بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اور عورت کو تو زندگی بھر کے لیے اپاہج کر دیتا ہے، اتنا ویک کر دیتا ہے کہ وہ کسی کام کاج کے قابل ہی نہیں رہتی۔ اس کا علاج جاننے کے لیے پوری ویڈیو دیکھیں اور لوگوں کے اندر اس کو شیئر کر دیں تاکہ جن لوگوں کو یہ ویڈیو نہیں ملتی ان کو بھی ملنا شروع ہو جائے۔ اور یہ آج آپ کو نجات قسم کا جو نسخہ میں آپ بتانے لگا ہوں، آپ کو یہ بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ 20 سال کا 30 سال کا بھی لکوریا ہوگا جس نے عورت کو بالکل ختم کر دیا ہوگا۔ یعنی جس عورت کو لکوریا ہوتا ہے وہ اندرونی طور پر، بیرونی طور پر وہ بالکل کمزور ہو جاتی ہے، ناتواں ہو جاتی ہے، اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ وہ کام کاج کے قابل ہی نہیں رہتی۔ دوستو، میں ہوں ڈاکٹر حفظ حسین انجم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے لکوریا کا علاج، لکوریا کی بیماری، وومن انٹرنل انفیکشن ٹریٹمنٹ۔ دوستو، لکوریا جس بھی قسم کا ہو، آپ نے اس کا علاج اسی دوائی سے کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو ترتیب بتانی ہے۔ جتنا بھی پرانا ہوگا لکوریا ختم ہو جائے گا۔ لکوریا کا اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ مسئلہ ہے، وہ ہے، یہ سب باتیں فضول کی ہیں۔ یہ ایکسٹرنل کو پرابلم بھی ہو سکتی ہے، جو وائرس بیکٹیریا وغیرہ یا کوئی ایسی کوئی چیز چلی گئی جو انفیکشن کرنے والی تھی تو اس نے انفیکشن کر دیا۔ بعض عورتوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ان کو مشتدنی کی عادت ہوئی، اس کی وجہ سے بھی انفیکشن ہو سکتا ہے، یا بعض کو انٹر کورس کے دوران کوئی پرابلم آ سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم بن جاتا ہے، یا کئی کا سائیکل جو ہے مینسی سائیکل وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، وہ اس کے اندر کوئی ایسے تیزابی مادے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو اندر سے اریٹیٹ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلم آ جاتی ہے۔ یہ بہت ساری کامن سی سمٹمز ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلم آتی ہے۔ جو بھی ہو مسئلہ، آپ کو اس کے ساتھ خلا خارش ہو، جلن ہو، پیشاب کی تکلیف ہو، آپ کو درد ہوتی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ نے اس میڈیسن کو استعمال کرنا ہے۔ وہ میڈیسن کیا ہے؟ ابھی آپ کاپی پینسل پکڑ رہے ہیں، اس کو لکھ لیں۔ آپ نے لینی ہے سفید موسلی، سیاہ موسلی، اور یہ آپ نے پنسار سے دیکھ کر اچھی سی صاف نفیس اور بالکل مری چچڑ مچڑ نہ ہو، جان والی ہو، وہ آپ نے لینی۔ آپ ایسے توڑ کے دیکھیں گے تو وہ زور سے ٹک کر کے ٹوٹے گی۔ جو ویسے ہی خوشبوسی ہو وہ آپ نے نہیں لینی۔ سفید موسلی، سیاہ موسلی، اسگند ناگوری، یہ 3 چیزیں لکھ لیں۔ چوتھی جو چیز ہے وہ آپ نے اس کے اندر کوزہ مصری ڈالنی ہے۔ کوزہ مصری آپ نے، یہ ساری جو چیزیں ہیں 3 چیزیں، سفید موسلی، سیاہ موسلی اور اسگند ناگوری، یہ آپ نے 100 گرام لینے ہیں، اور اس کے ساتھ کوزہ مصری جو آپ نے ڈالنی ہے وہ آپ نے 150 گرام ڈالنی ہے۔ ان تمام ادویات کو کوٹ لیں، صاف کر کے اس کو اچھی طرح کوٹ لیں۔ کوٹنے کے بعد یہ پاؤڈر بن جائے گا تو وہ جو آپ کے پاس کوزہ مصری ہوگی اس کو بھی آپ نے کوٹ لینا ہے، اور ان کو مکس کر لینا ہے صبح و شام۔ آپ نے یا تو کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے، رات کو آپ نے پانی کسی کچے برتن کے اندر ڈال کر رکھ لینا ہے، وہ باسی پانی ہوگا۔ اس کے ساتھ آپ نے 1 گلاس پانی کا لینا ہے۔ کچے برتن کے اندر کوشش کریں کہ کچے برتن کے اندر پانی کو رکھیں، یعنی رات کو پانی آپ نے ڈال لیا، گھڑے کے اندر ڈال لیں یا کچا گلاس لے لیں، کچی کوئی گجی وغیرہ لے لیں، کوئی ہانڈی وغیرہ لے لیں، اس کے اندر آپ نے پانی ڈال لینا ہے۔ اس میں سے پانی کا 1 گلاس لینا ہے آپ نے، اور اس کے ساتھ آپ نے 1 چمچ اس پاؤڈر کا لے لینا ہے۔ صبح اور شام آپ نے یہ کرنا ہے کہ کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے یا کھانے سے 1 گھنٹہ بعد میں یہ لینا ہے۔ جتنا بھی پرانا لکوریا ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ دوستو، میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتےداروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔